جی آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تھی، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر آ چکی ہیں۔ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، علیمہ خانم پی ٹی آئی کے رہنما اور وکلاء کی بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علیمہ خانم اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس جا رہی ہیں۔ جی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، علیمہ خانم اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ پہنچ چکی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جی موجود ہوں۔ خبریں بہت بڑی آ چکی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے بڑی خوشخبریاں آ چکی ہیں۔ آج علیمہ خانم اب سے کچھ دیر پہلے سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہیں، جہاں پہ انہوں نے کچھ بڑے سرپرائز دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سرپرائز دینے کے بعد، خوشخبریاں لینے کے بعد، اب علیمہ خانم جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہیں۔ ایک بند لفافہ علیمہ خانم کے پاس ہیں جو اس وقت چیف جسٹس یحییٰ خان کے وہ حوالے کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہیں۔ بند لفافے کے اندر کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کون کون سے کیسز کے حوالے سے کیا خبر ہے، کتنا بڑا ریلیف ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر ہمیں بات کرنی ہے۔ آپ کو مناظر بھی دکھانے ہیں، آپ کو گفتگو بھی سنانی ہے کہ آج علیمہ خانم کے ساتھ بڑے بڑے وکلاء، نامور وکلاء بھی موجود تھے، ان کی جانب سے کیا گفتگو کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پیچھے سعودی عرب اور پاکستان کے جھنڈے بھی لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہی اب شارع دستور پر ہر طرف جہاں بھی نظر آپ دڑائیں تو آپ کو پاکستان اور سعودی عرب کے جھنڈے ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ رات کو ایک ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے، اس کو لے کر جو ہے وہ کافی پاکستان اور سعودی عرب کے اندر جشن منایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہم آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر خاص طور پہ ایک عجیب سی بے قراری ہے جب سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روکا گیا ہے، اور آج بھی تین ججز نے کسی بھی کیس کی سماعت نہیں کی۔ جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس سردار ایجاز اسحاق صاحب، جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، انہوں نے بائیکٹ کیا ہے، انہوں نے کاز لسٹ منسوخ کی، انہوں نے بغاوت کی۔ یعنی ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے نا، دوسری طرف توشاخانہ 2 کا کیس میچور ہو رہا ہے، کس وقت بھی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تو آج اچانک، یعنی کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اچانک خبر آتی ہے کہ علیمہ خانم اپنی 7 بہنوں کو لے کر، اپنے چھوٹے بیٹے شیر شاہ کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک رجسٹرار آفس کے اندر، مختلف آفسز کے اندر موجود رہی کہ میرے بھائی کے کیسز لگائے جائیں۔ 2 خبریں سن لیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ سب سے پہلے جو توشاخانہ 2 کا کیس ہے، بریت والا کیس ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، اگرچہ اس کا ٹرائل بھی مکمل ہو چکا ہے، وہ فوج کے برگیڈیئر صاحب جو ریٹائرڈ اور کرنل صاحب وہ بھی گواہی دے چکے ہیں، اس کے باوجود کیونکہ وہ بریت والا معاملہ چیلنج کیا ہوا تھا، تو اس کی ارلی ہیئرنگ کے لیے جو درخواست ہے وہ کل 19 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فکس ہو گئی ہے۔ نمبر 1 یہ خبر ہے۔ نمبر 2 القادر ٹرسٹ میں سزائیں، یہ جو سزائیں والا معاملہ ہے کہ سزائیں سسپینڈ کی جائیں، عمران خان کو رہا کیا جائے، بشرا بی بی کو رہا کیا جائے، وہ اطلاعات ہے 25 ستمبر کو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فکس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد علیمہ خانم وہاں سے، یعنی یہ ساری 2 چیزیں، 2 مطالبات منوانے کے بعد سپریم کورٹ جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں، اب سے کچھ دیر پہلے، ابھی ٹائم ہوا ہے 12:55، تو اب سے 5 منٹ پہلے علیمہ خانم یہاں سپریم کورٹ کے اندر جو ہیں وہ پہنچی ہیں۔ بند لفافہ ان کے پاس تھا، اس بند لفافے کے اندر کیا تھا؟ ہماری وکیل لطیف خوسا کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، وہ گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ خان کی جانب سے جو بند لفافہ دیا گیا ہے اس بند لفافے میں کیا تھا۔ وہ بند لفافہ لے کر، وہ درخواستیں لے کر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے علیمہ خانم جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ پہنچ چکی ہیں۔ آپ یہ ساری چیزیں خود براہ راست دیکھیں، آگے ویڈیو دیکھیں، آپ کے سامنے سارا جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ آخر علیمہ خانم سپریم کورٹ کیوں پہنچی ہے۔ بہرحال بڑی خبریں ہیں، ایک طرف عدلیہ کے اندر بغاوتیں ہیں، عدلیہ کے اندر بے قراری ہے، عدلیہ کے اندر جو ہے وہ لیلے اور لیلیاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ علیمہ خانم اپنے بھائی کا مقدمہ مسلسل لڑ رہی ہے۔ جی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، علیمہ خانم اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ پہنچ چکی ہیں۔ دیکھیں ہم تو کوشاں رہیں گے، ہمارا تو ہم پرامن ایک سیاسی جماعت ہیں، ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت پرامن جماعت کے طور پر ہم اپنی استدعا جو ہے قانون اور آئین کے مطابق کرتے رہیں گے، اور چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل فورم کا سب سے ہائیسٹ آفس ہے،
اور پیٹر فیملیس کے حساب سے وہ باپ ہیں جوڈیشری کے اور بنیادی حقوق کے محافظ ہیں. تو اس لیے ہم وہ درخواست جو خان صاحب نے لکھی ہے اور بذریعہ علیمہ خان ہم ان کو دینے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب. تو کیا ان جو درخواست لگائی جا رہی ہے اس میں تمام کیسز کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہے؟ موجودہ نظام کے اندر جو عدلیہ کا معیار وقار ہے اس حوالے سے یہ سارے جو ہیں جو مسائل ہیں وہ اسی درخواست کے اندر ہیں؟ دیکھیں بند لفافہ ہے وہ جو خان صاحب نے دیا ہے علیمہ خان کی جانب سے، میں نے ضرور پڑھا ہے لیکن اب بند لفافہ ہے. لفافہ تو نہ رہا، جب آپ نے پڑھ لیا ہے تو خبر دے دیں کس کے خلاف یہ درخواست ہے. نہیں، خبر بس یہی ہے کہ انہوں نے یہ باور کروایا ہے کہ دیکھیں بنیادی حقوق کے آپ محافظ ہونے کے ناطہ سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ انصاف دلائیے گا، دیجیے گا، اس لیے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے، ہمارے کارکنوں کو نہیں مل رہا ہے، میرے خاندان کو نہیں مل رہا ہے، مجھے بچوں کے ساتھ جو ہے ملنے کو نہیں دیا جا رہا. 9/11 9 اور 11 فٹ کے ایک تال کوٹھڑی میں مجھے رکھا جا رہا ہے. جو کچھ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ اور میری زوجہ بشرا بی بی کے ساتھ وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اور جو ہمارے خلاف ایک کیسوں کی فیکٹری کھلی ہوئی ہے وہ بھی بالکل جھوٹے ہیں، بالکل لغو ہیں اور بالکل جو ہے وہ ان کو سنوائی کے لیے ہمیں جو ہے بار بار عدالتوں میں دھکے دکھانے پڑتے ہیں. اور میری فیملی ساری جو ہے وہ بھی ایک اضطراب میں ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بہت مضطرب ہے اور تکلیف اور اس میں ہے. تو اس لیے اس کا ازالہ کیا جائے، ہمارے کیسز کو جلد سنوائی کی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. ظاہر ہے ایسی درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی کو دی جا سکتی ہے اور باقی وہ اس کو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے کیسز لگ جائیں گے، اب انصاف مل جائے گا. یہ باہر کا دنیا امید پر قائم ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا منصب کا حلف لینے والا چیف جسٹس آف پاکستان اپنی جانب سے کوئی دقیقہ فروغ گزار نہیں کرے گا. ایک طرف آپ عدالتوں کے اندر یہ تاثر دیتے ہیں کہ عدالتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی اگر سارے مقدمات میں ضمانت ہو جاتی ہے پھر بھی عمران خان کو اگر وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں رہا ہو سکیں گے. ایک طرف آپ رجوع عدالتوں سے کرتے ہو اور دوسری جانب عدم اعتماد بھی کرتے ہو اور عوام کے اندر یہ تاثر دیتے ہو کہ عدالتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے آپ بار بار عدالتوں کی طرف آ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں لے کے؟ دیکھیں ہم کوئی افراتفری تو چاہتے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کوئی ملیٹنٹ جماعت ہیں کہ ہم جو ہے اسلحہ ہاتھ میں پکڑیں اور جو ہے خان صاحب کو دیالہ جیل سے جا کے جیل بریک کر کے تو چھڑوا لیں. لہٰذا ظاہر ہے کہ ہم قانون اور آئین کا جو ہے وہ راستہ ہی اپنائیں گے اور قانون اور آئین کا راستہ یہی ہے کہ ہم عدلیہ میں بار بار ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے اور ہم متمنی ہیں، ملتمس ہیں، متجسس ہیں اور ظاہر ہے متفکر بھی ہیں کہ خان صاحب کی جان اور خان صاحب کی جو ہے زوجہ اور خانوادے کو جو ہے وہ پروٹیکشن جو آئین کے مطابق قانون کے مطابق وہ دی جائے. تو اس لیے ہمیں مل بھی رہی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں دیکھیں ساری عدالتیں اور سارے جو ہے انصاف اتنا بھی اندھا نہیں ہے کہ بغیر نیچے سے تو ٹھیک ہے، نیچے سے جو عدالتیں کر رہی ہیں وہ ٹرائل کورٹس ان کو لکھے ہوئے فیصلے شاید ملتے ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ابھی وہ وکیل صاحب ہمارے ایم این اے فیصل آباد کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جب میں بحث کر رہا تھا تو 2-3 کے 12 میں انہوں نے کہا جی ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہے، ان کو تو ایک طرف رکھ دینا، ان کی تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ان کو بھی جب سزا ہوئی تو میں نے کہا میں نے کہا جج صاحب سے کہ جی آپ نے تو ان کا کہا تھا ان کے خلاف تو ہے ہی کچھ نہیں. تو اس نے کہا لکھا ہوا جو فیصلہ مجھے ملا تھا میں تو زبر زیر بھی اس میں سے منہا اور اضافی نہیں کر سکتا. تو ایسے میں نیچے سے فیصلے ایسے ہی بدقسمتی سے ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں توقع ہے کہ سپیریئر کورٹس جو ہیں، بالا عدالتیں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، وہ یقیناً جو ہے دیکھے گی کہ جو ہے صفحہ مثل پر کوئی شواہد قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، آئین کے مطابق جواز بنتا ہے ان کو سزا کرنے کا نہیں بنتا ہے. تو اتنی ظاہر ہے کہ اندھیر نگری بالا عدالتوں میں نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے سپریم کورٹ نے 8 کیسز میں جو 9 مئی کے تھے خان صاحب کی ضمانت جس انداز سے لی آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ 9-10 مہینے ہو گئے تھے، القادر کی فکسیشن نہیں ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ توشہ خانہ 2 بھی نہیں لگایا جا رہا تھا، اچانک کیسز بھی لگ گئے ہیں. آپ 8-9 مہینے پہلے آ جاتے تو یہ سارا معاملہ ہو جاتا. آج آپ تمام کیسز کے حوالے سے عمران خان کے جتنے پولیٹیکل کیسز ہیں
ورکر کے کیسز ہیں وہ اس عدالت میں لے کے آ گئے ہیں کہ مکمل جلدی سماعتیں دی جائیں. 2 کیسز میں آپ کو ارلی ہیئرنگ بھی مل گئی ہے. تو پہلے آ جاتے تو خان صاحب کو 8-9 مہینے شاید جیل میں نہ بیٹھنا پڑتا. یہ علیمہ خان سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں. وہ باہر کا جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں تو میں حاضر ہوں. اور ظاہر ہے کہ میں عمران خان کا وکیل رہا ہوں. پہلے بھی میں نے سسپینڈ کروائی ہیں سینٹنس آپ کے سامنے. ایک کیس میں نہیں ہے, میں نے سارے کیسز میں نے کیا ہے. جب ہمارے ذمہ کوئی لگتا ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تھی, اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر آ چکی ہیں. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. علیمہ خانم پی ٹی آئی کے رہنما اور وکلا کی بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں علیمہ خانم اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس جا رہی ہیں. واپس بھی کورٹ نہیں آپ کو خود بھی اپنے لیے مکمل کورٹ چلتے ہیں. آ جائیں علیجا سپریم کورٹ بھائی کدھر کیا کسی گاڑی میں جائیں نہیں بھائی آ جانا. سپریم کورٹ